ہاتھ میں دیتی ہے، اب اس نے تقاضا ہی عجیب کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے آنکھیں بھی چاہیے، مجھے آنکھیں بھی چاہیے، مجھے آنکھیں بھی چاہیے۔ کل میں نے جملہ کہا تھا، اگر کسی فقیر سے پوچھو کہ امیر کون ہے تو وہ علی کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ علی جب عطا کرتے ہیں تو پلٹ کر اسے ضرورت مند رہنے ہی دیتے تھے۔ جناب کمبر نے کہا اب وہ آنکھیں بھی مانگ رہا ہے۔ امیر المومنین مسکرا کے کہتے کمبر اسے کہہ دو علی کے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی رسی کو اپنی آنکھوں پہ رکھ، تجھے بینائی بھی مل جائے گی تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جو اللہ کی آنکھوں والا ہے وہ جب چاہے آنکھیں دے دے۔ اس لیے دو ہی دروازے ہیں، اور اللہ نے اپنے کلام میں انقلاب ہی عجیب برپا کیا۔ سورہ مبارکہ توبہ کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اگر اس کے لفظوں کی ترتیب کو غور سے پڑھ لیا جائے تو بندہ ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم جسے 40 سال تک رسول مانتے ہی نہیں، قرآن اس کی عزتوں کا قصیدہ ہی عجیب پڑھ رہا ہے۔ میرے والد نے کہا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى دِینِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے دین حق کو جتنے بھی باقی باطل دین ہیں ان پہ غالب کرتے ہیں۔ وہ لوگ کارہ المشرکون، میرا اللہ کہتے ہیں یہ بات مشرکوں کو پسند نہیں ہے کہ ہمارے دین پر کسی اور کا دین غالب آ جائے، لیکن یہ ہو کر رہے گا، اس لیے تو جو بیچنے والا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی قدرتوں کا آسان لفظوں سے تعارف یہ ہے کہ اسے بیماروں کی ضرورت نہیں، اسے مٹیریل کی ضرورت نہیں، وہ لفظ کن کہے تو عالمین کا وجود قائم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے کن کہہ کے کون و مکان بنا دیے تھے، ابھی بھی اس کی قدرتوں پہ شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ذات نے اپنی عزتوں کا قصیدہ پڑھوانے کے لیے ان کو ہمارا ہادی بنایا، جنہیں دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ عرب کے کافر بھی سوچا کرتے تھے، عرب کے مشرک بھی سوچا کرتے تھے جب محمد ایسا ہے تو جس کا یہ رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہے وہ اللہ کیسا ہوگا۔ تبھی میرے مالک نے اپنے محبوب سے کہا تھا حبیب تیری عزت کی قسم، میں نے آدم کو اپنا نبی بنایا، میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا، میں نے آدم کو عصمتوں کے درجے پہ معصوم بنایا۔ آدم میرا نبی ہے، نوح میرا نبی ہے، ابراہیم میرا نبی ہے، مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ تک میں نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب میرے اپنے چنے ہوئے، سب کے سب میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور سب کے سب معصوم ہیں۔ میں نے انہیں عزت عطا کر کے بھیجا ہے، لیکن یاد رکھنا انہیں جتنی میں نے عزت عطا کی تھی، انہیں جتنی فضیلت عطا کی تھی، انہیں جتنے معجزے میں نے عطا کیے تھے وہ سارے اکٹھے کر کے میں نے تیری ذات میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ آدم کی صفتیں تجھ میں نظر آئیں گی، نوح کا کردار تجھ میں نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت تجھ میں نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت تجھ میں نظر آئے گی، مریم کے بیٹے کا تقویٰ تجھ میں نظر آئے گا۔ میں نے تجھے مکمل بنا کے بھیجا ہے، میں نے تجھے اکمل بنا کے بھیجا ہے، اور یہ میرا وعدہ رہا لوگ دیکھیں گے تجھے اور مانیں گے مجھے۔
اللہ کی عزت کی قسم ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی امتی کو یہ تو اختیاری نہیں ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ پہ بحث کرے۔ بھائی مدنی عاشق ہونے کا دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے جو کم سے کم اپنے اور بگانے مجمع میں کھڑا ہو کر اتنا ضرور کہے کہ جیسا میرا نبی ہے ایسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آسان کرنے لگا، ذات امیر المومنین پر لوگ بحث کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، فضیلت امام حسین پہ تبصرے ہوتے ہیں، دسترخوان سرکار امام حسن کے نام پہ بچھایا جاتا ہے، پھر بھی اس کی باعث بادشاہ کی عزتوں پہ لوگ تبصرہ کرنے کے لیے بہت ساروں کو مد مقابل کھڑے کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے علی سے اولاد علی تک میں کوئی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو اس بادشاہ کی بات کرنے لگا ہوں جس بادشاہ کو بیچنے کے بعد اللہ نے قرآن کی آیتوں میں لفظ ایسے اتارے ہیں کہ وہ قادر ہو کر احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ دوستو، کم ہو یا زیادہ، یہ میرے دل اور دماغ میں کبھی سوال آئے نہیں۔ میں ایک بندہ بھی سامنے بیٹھا ہو عشق آل محمد کا قصیدہ سننے کے لیے تو میں اپنی گفتگو میں ایک لمحے کے لیے بھی کنجوسی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے چھٹے بادشاہ کا فرمان ذہن میں رکھا ہوتا ہے۔ میرے چھٹے امام نے فرمایا تھا سننے والا چاہے ایک ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی ماں ایک ہو۔ جب ماں ایک ہوگی تو بچوں کو ہماری محبت کا وہ درس دیکھے۔ علی سے محبت کرنے میں باپ کا کمال نہیں، علی سے محبت کرنے کے لیے ماں کا کردار پاک و پاکیزہ ہے، تو خود بخود عشق علی کی منزل سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ قادر ہے، لیکن قادر ہونے کے باوجود اس نے اپنی محمد کی عزتوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آیتوں میں لفظ بڑی احتیاط سے اتارے، کیونکہ سب سے بڑا عاشق وہ خود ہے، اور اس کے عاشق ہونے کی دلیل کون و مکان نہیں تھے، زمین و زمان نہیں تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر یہ پہلا جملہ آج کی مجلس ہے جو آپ کی محبت میں تحفے کے لیے کہنے لگا ہو۔ بے دل نے اپنے محبوب کو دل کی بات کہتے ہوئے کہا لولا کا لما خلقت الفلاک، اے میرے محبت میں اللہ ہو کہ تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لولا کا لما خلقت الفلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مولوی کہتا ہے اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ فلاک کا ہے کہ آسمان ہی نہ ہو۔ فلک واحد سبب بیجیے بابا سے بولا۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل کریں گے، کیونکہ میں پیر و مرشد مجھے جانتے ہیں کہ ساہیوال کی تاریخ میں 1.5 گھنٹے پڑھنے کا آتی ہوں، اور بھونے والا میں بھی میں نے جتنے اشرے مکتب میں پڑھے میں تو ٹائم دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ عشق مولا کی جب تسبیح شروع ہو جائے نہ گنتی ہے نہ عادت ہے، لیکن کچھ تقسیمیں ایسی ہیں وقت کے لحاظ سے جو پابندے وقت کی صورت میں بندے کو مجبور کر دیتی ہے، کچھ موسم کی نوعیت ایسی ہے۔ تو نہ ہوتا حبیب تیری عزت کی قسم ہے افلاک ہی نہ ہوتے۔ فلک جمع ہے اور افلاک، فلک واحد اور افلاک کیا ہے؟ جمع۔ فلک کا کیا معنی ہے؟ آسمان، اور افلاک
سارے آسمان. میرے اللہ نے کہا حبیب تو نہ ہوتا تو آسمان ہی نہ ہوتے، نہ پہلا ہوتا، نہ دوسرا ہوتا، نہ تیسرا ہوتا، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ ساتواں، افلاک ہوتے ہی نہ. ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا میرے محمد کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ جو پہلے آسمان پر تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، سورج کو چمکتا ہوا، چاند کو دمکتا ہوا، ستاروں کی رم جھم بزمیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، یہ پہلا آسمان ہے جس پر اللہ نے سورج کو روشنی دی ہے، چاند کو چمک دی ہے، ستاروں کو دمک دی ہے. علی کے فقیر سے عشق محمد مصطفیٰ کا جملہ سن، میرا اللہ زمانے کو بتا رہا ہے حبیب تیری عزت کی قسم ہے، اگر تو نہ ہوتا، آسمان پہ ستارے نہ ہوتے، آسمان پہ چاند نہ ہوتا، آسمان پہ سورج نہ ہوتا. میں نے چاند تیرے لیے بنایا ہے، میں نے سورج تیرے لیے بنایا ہے، میں نے ستارے تیرے لیے بنائے ہیں، میں نے پھل تیرے لیے بنایا ہے، میں نے بہار تیرے لیے بنایا ہے، میں نے سبزہ تیرے لیے بنایا ہے، میں نے زمین و آسمان کو روشنی تیرے لیے دی ہے، یہ کون و مکان تیرے لیے بنائے ہیں. اللہ نے جب محبوب سے بات کرنا شروع کی، ایک مقام ایسے بھی آیا جہاں پر اللہ نے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے کہا حبیب تیری عزت کی قسم یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو فقط میرے لیے. سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے. میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی لیکن تجھے اپنے لیے بنائی. جب میرے مالک نے کہا نا کہ میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی، یہ چاند تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ ستارے تمہارے لیے. 2007 میں ہندوستان کی سرزمین حیدرآباد دکن کے کم و بیش 2.5 سے 3 لاکھ کے مجمع میں ایک جملہ میں نے اس ناز کے ساتھ کہا تھا کہ ہندوستان کی زمین پر یہ جملہ پہلی مرتبہ سنا جائے گا اور پھر مجھے نہیں پتا کہ کتنی محبت ہوگی. جتنی محبتیں مجھے وہاں سے وصول ہوئی تھی وہ منظر میری آنکھوں میں ابھر آیا ہے. میں نے یہ ذمہ داری سے کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا چاند تمہارے لیے ہے، اس وقت مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی کہ چاند کو توڑنا میرے محمد کا معجزہ نہیں ہے. شق القمر کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو نہ ہو سکتا ہو اور ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اچھا تو چاند کے توڑنے کو معجزہ کہو گے تو جوڑنے کو کیا کہو گے؟ میرے نبی نے توڑنے کے بعد جوڑ کر بتایا جب چاند ہے ہی میرا، جب چاہوں توڑ دوں، جب چاہوں جوڑ دوں. اس لیے کہ توڑنے کے بعد میرے نبی کے جوڑنے کا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ اختیار اللہ کے نبی کے پاس ہے، جب چاہے توڑ دے، جب چاہے جوڑ دے. میرے اللہ نے کہا سورج میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ سورج کا پلٹنا معجزہ نہیں ہے، اختیار میرے نبی کا ہے. چاہے تو ڈوبنے نہ دے، چاہے تو چڑھنے نہ دے. ستارے تیرے لیے بنائے ہیں، چاہے تو چوکھٹ پہ اتار لے. اس لیے کہ یہ اختیار میرے نبی کا ہے. یا انکار کرو، میری بحث ہی نہیں، میں یہ تقاضا ہی نہیں کرتا کہ ضرور مانو. اگر عزت مصطفیٰ پر بھی منتیں کرنی ہے تو پھر تم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ میرے محبوب کی فضیلتوں کا قصیدہ سنے اور پھر سوچے ایسا کیا ہو سکتا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. سب کچھ ذات مصطفیٰ کے لیے ہے. اور جب اللہ نے گن گن کر بتانا شروع کیا تھا نا کہ حبیب جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، جہنم میں نے تیرے منکر کے لیے بنائی ہے، جنت کا مالک میرا محمد ہے، چاہے تو یہاں دے دے، اتنی بڑی سوال میں یہ بات آ
اختیار میرے نبی کا، چاہے تو یہاں دے، چاہے تو وہاں، کیونکہ دینی ہے میرے محبوب نے۔ اگر شک ہے تو اشرف و مشرف کے بارے کیا خیال ہے؟ بھائی تمہاری ہی بات پر تمہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اشرف و مشرف وہ مقدر والے صحابی ہیں نا، جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی، بشارت دی، خوشخبری دی۔ میرے محمد کا انہیں خوشخبری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت دے ہی ہے، جنت دینے کا اختیار میرے محمد کے پاس ہے۔ تبھی تو وہ اپنی زندگی میں اعلان کر رہا ہے تم بھی جنتی ہو، 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 تم بھی جنتی ہو۔ آپ میرا مجمع اگر تعداد کی وجہ سے بولنے میں پیچھے رہ گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ ابھی اس معیار پہ ہی نہیں آئے۔ یہ تو 10 صحابی تھے نا، اب تو میرے دوستوں، میرے بریلوی بھائیوں نے نعت بنا کر زمانے کو بتانا شروع کر دیا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جنت کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو میرے محبوب کے دروازے تک آ گیا۔ جنت اس کا مقدر ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا جنت کا اختیار اللہ نے اپنے محمد کو دیا تھا کہ میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے۔ اب میرے محمد کی مرضی ہے کہ وہ آگے جسے چاہے اختیار دے دے۔ سجے ہوئے صحابہ کے مجمع میں میرے محمد نے حسن کو بھی کھڑا کر لیا، حسین کو بھی کھڑا کر لیا اور آواز دے کے کہا حسن تو بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین تو بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور علی تیری عزت پہ سلام، تیرے بچے سردار ہیں، اور محشر والے دن جنت بھی تو بانٹے گا۔ جنت بھی تو بانٹے گا اور جہنم بھی تو بانٹے گا۔ لے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنی دیر تک پرواز کریں، جب میرے اس رسول نے جس کی سیرت قرآن سے ہی لینی چاہیے، تاریخ کے مورخ کو کیا پتا، اس نے تو جیسے جیسے سنا وہ لکھتا گیا۔ قرآن سے جب قرآن یہ دعویٰ کرے لا نقبل ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا ہے ہی نہیں جس کا ذکر اس کھلی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو جب ہر خوشگوار کا ذکر قرآن میں، تو نبی کا شجرہ تاریخی روایتوں سے کیوں؟ محمد مصطفیٰ کی ذات میں قرآن سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ کن میں سے ہے؟ اچھا اپنی پنجابی کی بھی لغت میں اسے آسان کر دیتا ہوں، بندے بندے سے پوچھتے ہیں کنا جو راجپوتا جو ملکہ جو کنا جو، اگر وہ اتنا ہی بتا دے کہ میں راجپوت ہوں، پھر اگلی بات تمہارے باپ کا نام، تمہارے دادا کا نام، پہلے قرآن سے تو پوچھ لو کہ محمد کن میں سے ہے۔ جب قرآن سے پوچھیں گے کہ محمد کن میں سے ہے، اور جب قرآن جواب دے گا تو پھر اگلی بات کریں گے نا میری جان۔ آپ قرآن سے پوچھ لیتے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات تو بتا، اللہ کے قرآن سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے قرآن بتا دے ہمارا رسول کن میں سے، سب بات میرے بابا سے کن میں سے؟ سورہ یاسین نے مسکرانا شروع کیا۔ سورہ یاسین نے کہا میں بتاؤں کہ میرا محمد کن میں سے، یاسین والقرآن
الحکیم انک لمن المرسلین. میرا اللہ کہتا ہے یاسین کی قسم ہے, حکمت والے قرآن کی قسم ہے, انک لمن المرسلین, میرے محمد تو رسولوں میں سے ہے, تو رسولوں میں سے ہے. انک لمن المرسلین, تو رسولوں میں سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے. آپ پوچھ کن کن رسولوں میں سے؟ یہ ہے میرے محمد کا شجرہ. تو شجرہ قرآن ہی سے لینا پڑے گا, اسی محمد میں جو من المرسلین ہے. علی جنت بھی تو بانٹے گا اور جہنم بھی تو بانٹے گا. اب ہمیں بندہ پوچھ لے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کسی چیز کو بانٹنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں بھی تصورات کی دنیا میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سوال کر رہا تھا, کرم ایسا کر کہ بانٹنے والی کا مقام سمجھ میں آ جائے, کہ جب وہ بانٹے تو منظر کیا, بس دادا صاحب کے قریب سے گزر ہوا تو ایک بندہ دیکھ لیے کھڑا تھا, پیسے اس نے بانٹ دیے. اب دیکھ کا مالک تھا وہ, دور دور سے لوگ ضرورت مند آئے, کسی نے شاپر پکڑا, کسی نے رومال کھولا, کسی نے برتن کھولا. انہوں نے کہا جناب سانو, اس نے کہا مالک ضرور ہوں لیکن بانٹے گا کوئی اور. جب اس نے کہا نا کہ میں مالک ضرور ہوں بانٹے گا کوئی اور, سارے پیچھے ہو گئے. جیسے ہی بانٹنے والا آگے ہوا, اس نے دیگ میں سے جیسے ڈھکنے کو علیحدہ کیا, بڑی تیزی کے ساتھ دنیا اس کے ارد گرد اکٹھی ہوئی, سنائے بلند ہوئی. کوئی کہہ رہا تھا چاچا جی مینوں بھی دے دیو, کوئی کہہ رہا تھا پا جی مینوں بھی دے دیو, کوئی کہہ رہا تھا کہ انکل مجھے بھی دے دو. دنیا آوازیں دے رہی تھی. تب مجھے بات کی سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی محشر والے دن جنت بھی تو بانٹے گا, جہنم بھی تو بانٹے گا. جب علی جنتیوں کا فیصلہ کر رہا ہوگا تو بڑے بڑے محشر میں آواز دے کے کہیں گے علی مجھے بھی دے دے, علی مجھے بھی دے دے, علی مجھے. کیونکہ میرا نبی چاہ رہا تھا, جو یہاں نہیں سمجھ پایا کہ کتنا بڑا مقام ہے علی کا, وہ محشر والے دن پکار پکار کے کہے گا کہ مجھے بھی دے دے. تب میں آواز دے کے کہوں گا مالک میں ہی ہوں. لیکن بانٹ علی رہا ہے, اور یہ اختیار صرف انہی کے پاس ہے. جنت چاہے تو یہاں دے دے, جنت چاہے تو وہاں دے. اب میرے نبی نے خبر سنا دی, اے میرے 10 صحابہ تم جنت کے. زمانے نے نام میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہا, یہ محبت ہے, ہمارا کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ دروازہ نبی پاک پر کوئی بھی کھڑا ہو جائے ہمارے لیے وہ عزتوں کے قابل ہے. لیکن ایک بات جو تمہیں مدتوں سے سمجھا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ہستی تو دکھاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے مانو گے تو جنت ملے گی. اگر تمہارے پاس نہیں تو آؤ, میں اس دروازے پہ لے کے جاتا ہوں جس دروازے کے مالکوں نے اپنی عزتوں کا تعارف کرواتے ہوئے کئی مقامات پر کہا تمہاری جنت کا ضامن. حسن آواز دے رہے ہیں تیری جنت کا ضامن. علی نے کئی منزلوں پہ اپنے چاہنے والوں کو کہا تمہاری جنت کا ضامن. سیدہ کائنات نے کہا میں تمہاری جنت کی ضامن. اور حسین ابن علی نے
تو اس مقام پہ کہو کربلا سج گئی. شب عاشور علی کے نام نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور جیسے ہی کہا نا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اب کوئی نہیں تھا نا دوستوں. اس وقت میرے حسین نے سخی عباس سے کہا چراغ بجھا دے. چراغ بجھ گئے. چراغ بجھنا تھے کہ علی کے نام نے آواز دے کر کہا میں حسین وعدہ کرتا ہوں جو چلا بھی جائے گا اس کی جنت کا بھی میں ضامن ہوں. جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے نا جو جنت دے سکتا ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ آنکھ ہی بدبخت ہے جو غم حسین میں نہیں روتی. کربلا برپا نہیں لیکن میرا نبی جیسے ہی حسین کو دیکھتا ہے ویسے آنکھیں نم ہو جاتی. گلا چومتا ہے آنکھیں صابن کا بادل بن جاتی. حسین کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے. کربلا کو یاد کر کے روتا ہے. ابھی کربلا برپا نہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ طاہر القادری غم حسین میں روتا ہے. وہ کہتے میں کبھی نہ روتا اگر مصطفیٰ نہ روتے. میں نے جب محمد مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ محبت حسین میں کربلا کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو جو نبی کربلا کو یاد کر کے روئی اور کربلا ہوئی بھی نہ ہو اس نبی نے یہ بات سمجھ آئی میں ظلم کو سوچ کے رو رہا ہوں تم ظلم کو سن کے رونا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حسین محمد کو محبوب کتنا تھا. چھوڑ دیا مدینہ. میں نے کہا اور ہم نے آسانی سے 28 رجب فاطمہ کا نام حسین اپنے نانا کے روزے قبر نبی پہ ہاتھ. پہلا جملہ ہے میرے مولا حسین نانا تیری عزت کی قسم ہے مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ میں جب تجھے یاد کرتا ہوں تیرے دروازے پہ آ جاتا ہوں تیری قبر کو سلام کرنے کے لیے آ جاتا ہوں. لیکن نانا مجبوری کمینے نے کہہ دیا ہے نا کوئی نبوت نہیں تھا. یہ ہاشمیوں نے حکومت تک پہنچنے کے لیے کھیل کھیلا تھا. میں وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں نانا تیری عزت کی قسم ہے نمازیں رہے گی روزے رہیں گے اذانیں رہے گی تیرے احکامات کی پاسداری کے لیے سب کچھ رہے گا مگر تیرا حسین نہیں رہے گا. بس یہ نانا کے روزے پہ کھڑے وعدہ ہو رہا. نانا ایک سجدہ تو نے کیا تھا ایک سجدہ میں کرنے جا رہا لیکن تیرے اور میرے سجدے میں فرق ہے. جب حسین کہہ رہے تھے نا کہ فرق ہے ایک مرتبہ قبر مصطفیٰ سے سزا بولو کیسا فرق. میرے مولا نے کہا نانا جب تو نے سر سجدے میں رکھا تھا تو زمین ٹھنڈی تھی جب میں سر سجدے میں رکھوں گا کربلا کی خاک گرم ہوگی. اور دوسرا فرق نانا 72ویں تسبیح کے بعد آ کر تو نے سر سجدے سے اٹھا ہی لیا تھا نا. حسین وعدہ کر رہا ہے سر رکھے گا اپنی مرضی